بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میں پیریڈ پڑھانے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں برقعے میں ملبوس ایک عورت کو اپنا منتظر پایا۔ پوچھنے پر اس نے اپنا مختصر تعارف کروایا اور وقت ضائع کیے بغیر اس نے کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں نہایت شائستگی سے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، وہ لوگ مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ ملتی ہوئے کہا، کون لوگ آپ کو مار دینا چاہتے ہیں؟ میں نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ اب اس کا وقت گزر چکا، وہ بہت جلد مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں نے ان سے کہا۔ اس نے کہنا شروع کیا، یہ میری زندگی کی داستان ہے۔ میں نے صوم و صلات کے پابند ایک خاندان میں آنکھ کھولی۔ میری تربیت مکمل ایک مشرقی ماحول میں ہوئی۔ میٹرک کے امتحان کے بعد کالج جانے لگی۔ گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود تھی۔ جلدی فیس بک پر دانش نامی ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ کالج کے بہانے ریسٹورنٹ سے ملاقاتیں طویل سے طویل ہوتی چلی گئی۔ دانش بلا شبہ ایک نجیح لڑکوں میں شمار ہوتا تھا جن پر کوئی بھی لڑکی مر مٹے۔ آہستہ آہستہ دانش مجھے اپنے دوستوں، جن میں مرد و خواتین دونوں شامل تھے، ملوانے لگا۔ گاڑی، بنگلہ اور اونچے خواب جو میں نے دیکھے تھے، دانش کے پاس میرے ہر خواب کی تعبیر تھی۔ اونچے اسٹیٹس کا بخار مجھے بھی چڑھ چکا تھا۔ اپنے گھر کا ماحول مجھے دقیانوس سا لگنے لگا۔ نقاب سے مجھے الجھن سی ہوتی تھی۔ جب میں پہلی دفعہ عبایا میں دانش کے دوستوں سے ملی تو مجھے اپنا آپ بہت میلا سا دکھائی دیا۔ اس کے بعد میں گھر سے تو عبایا پہن کر نکل جاتی، لیکن نقاب لینا چھوڑ دیا۔ امی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ امی میرے اس بہانے سے مطمئن ہو گئی۔ دانش کے دوستوں سے جب میں ملنے جاتی تو عبایا دانش کی گاڑی میں اتار پھینکتی۔ وقت کی گاڑی گزرتی رہی۔ میں دانش سے شادی کے لیے کہنا چاہتی تھی، مگر اس کا طرز عمل بہت عجیب تھا۔ وہ مجھے ایک دوست کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ میرا حلقہ احباب دانش کے توسط سے وسیع ہوتا چلا گیا۔ اسی سول سوسائٹی میں میری ملاقات نوید سے ہوئی اور آہستہ آہستہ میں دانش سے دور اور نوید کے قریب ہوتی چلی گئی۔ ماڈرن صحبت رنگ لے آئی اور میں نے حدود و قیود کو توڑ ڈالا۔ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس وقت مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں خدا کا انکار کر چکی تھی۔ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں۔ یہ کیسا خدا ہے جو لوگوں کو امیر اور غریب میں تقسیم کرتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اور ملحدین کے تمام افکار میرے دل و دماغ میں بس چکے تھے۔ لبرل ازم کا نشہ سر پر سوار تھا۔ اس مصنوعی آزادی کی فضا میں سانس لینا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نوید کے بعد پھر کوئی گنتی نہ رہی۔ میں مکمل ملحدہ ہو چکی تھی۔ گھر کو خرابات کہہ کر ایک اور دوست کے ساتھ اس کا کمرہ شیئر کر لیا۔ ان کی ایک آرگنائزیشن تھی جس کا کام الہاد کی نشر و اشاعت تھی۔ انہوں نے مجھے اس آرگنائزیشن میں ایک اچھا عہدہ، اچھی تنخواہ دی۔ میں نے اس آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے تقریباً تمام ہی دنیا کی سیر کی۔ کبھی ہالینڈ، کبھی انگلینڈ، سنگاپور، ترکی۔ وہ کون سا ملک ہوگا جو میں نے نہ دیکھا ہو؟ اس آرگنائزیشن کے تحت ہی میں نے متعدد حقوق نسواں کانفرنس کرائی اور خود بھی شرکت کی۔ ان خواتین کو ہم اس بات پر ایگری کرتے کہ مرد کی غلامی سے نکلو، تم زندگی بھر بھی بچے پالو گی، اپنے ٹیلنٹ کو آزماؤ، دنیا بہت وسیع ہے۔ بات کرتی ہوئی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی معمولی خانگی مسئلہ ہوتا تو ایسی عورت تو ہمارا اولین شکار ہوتی۔ بجائے اس کو سمجھانے کے ہم اس کو خوب ورغلاتے۔ پھر طلاق کے بعد وہ ہماری بے حیا سوسائٹی کی ایک روشن خیال ممبر بن جاتی۔ ناجائز پیسہ اور عیاشی کی راہ میں ہمارا سب سے بڑا مخالف مذہب، اور وہ بھی بالخصوص اسلام ہے۔ ہم نے اپنے اس راستے کے کانٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ نہ ہم خدا کو مانتے اور نہ ہی کسی اخلاقی شرم کو محسوس کرتے۔ مولوی، داڑھی، برقع اور اسلام پر تنقید میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ اخلاقیات کو مجھ سے رخصت ہوئے زمانہ ہو چکا تھا۔ اب میں یہ سوچتی کہ وہ ایک لڑکی ہوتی تھی جو صبح فجر کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی، رمضان کے روزے چھوڑنے کا تصور بھی نہ کر سکتی۔ میں آزاد تھی اب، اور چاہتی تھی کہ دنیا کی ہر لڑکی اس آزاد فضا میں سانس لے سکے۔ میں کسی لڑکی کو جینز اور شرٹ میں دیکھتی تو بہت خوش ہوتی، اس کو اپنی فتح قرار دیتی اور برملا کہتی کہ آج کی لڑکی بیدار ہو رہی ہے، یہ اس دنیا کی خوبصورتی ہے، اس چمن کی رونق اسی سے ہے۔ میں نے الہادیوں میں رہتے رہتے اخلاقیات کا ہر سبق بھول چکی تھی۔ خواہشات نفس میری زندگی کا اولین مقصد تھا، سائنس میرا خدا اور آزادی میرا ایمان تھا۔ گروپ ڈسکشن میں بے حیائی کی تمام حدود کو میں نے توڑا تھا۔ مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب گروپ میں ایک بے حیائی کے عنوان پر بات ہو رہی تھی، میں نے چاہا کہ اس عنوان پر ان باکس میں بات ہو تو میری سینئر نے مجھ سے کہا، وش محمل، تم مکمل ٹرینڈ ہو، تمہیں شرمانا نہیں چاہیے، اگر تم ایسا کرو گی تو عام لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر اس دن رہی سے ہی جھجک بھی ختم ہو گئی۔ میں اس آرگنائزیشن کی سب سے فعال ممبر تھی۔ میں نے کئی لڑکیوں کو اس آرگنائزیشن کا ممبر بنایا۔ گھروں سے بھاگ کر آنے والی لڑکیوں کے لیے ہماری آرگنائزیشن خصوصی سہولت فراہم کرتی۔ جب بھی کسی ایسی لڑکی کا ذکر ہوتا تو تنظیم کے صدر خصوصی دلچسپی لے کر اس معاملے کو ہینڈل کرتے۔ یہ مجھے ہی معلوم تھا
کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وقت تیز رفتار طاہر کی طرح اٹھتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب میری جانب توجہ کم ہو گئی۔ تنظیم میں کئی عہدے اور نکل آئے جہاں کئی اور خوبصورت لڑکیاں آ چکی تھی۔ میری جوانی کی رعنائیاں ختم ہو رہی تھی، لیکن میں اس تنظیم کے تمام رازوں سے واقف تھی۔ اب تو ویسے بھی حقوق نسواں کی بڑی بڑی کانفرنس میں میری شرکت لازم تھی۔ میرا ایک نام تھا روشن خان لبرل سوسائٹی میں۔ لوگ میری مثالیں دیا کرتے۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں ایک دن میری ملاقات ایسی لڑکی سے ہوئی جو نقاب میں موجود تھی۔ میں اسے اپنا اگلا شکار قرار دے کر اس سے بہت محبت سے ملی۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا، وش محمل، زندگی کی ہر چیز تمہاری تھی، تمہارے لیے ہی بنی تھی۔ یہ خوشیاں جن کی تلاش میں تم یہاں تک پہنچی ہو تمہارا نصیب تھی۔ بہت جلدی کی تم نے، دنیا تو تباہ کی مگر آخرت بھی برباد کر لی۔ واٹ نان سینس، میں نے غصے میں کہا، تم ہو کون؟ اگلی ہی لمحے میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا۔ تم ربیہ تو نہیں ہو؟ ہاں وش محمل، میں ربیہ ہی ہوں۔ تم نے درست پہچانا۔ میرے سامنے میری بچپن کی سہیلی ربیہ تھی، میری پڑوسن۔ ہمارا بچپن ساتھ ساتھ گزرا تھا۔ میں اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے ربیہ سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس پاکستان جا رہی تھی۔ امی کیسی ہیں ربیہ؟ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں نے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کا نام لے کر پوچھا۔ میری آنکھوں نے چھلکنا شروع کر دیا۔ ربیہ، تمہارے والد تمہارے غم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بہنوں کی شادی ہو گئی، وہ تمہیں ایسے بھول گئی جیسے کہ تم کبھی تھی ہی نہیں۔ خدارا اب ان کی پرسکون زندگی کو جا کر دوبارہ کسی طوفان سے آشنا نہ کر دینا۔ ان کے لیے تم مر چکی ہو، بس ایک تمہاری ماں ہے جو ایک امید سی رکھتی ہے کہ تم ضرور پلٹو گی۔ وہ کہتی ہیں، میں نے نعتوں کی لوری دے کر اسے پالا ہے۔ اسے جب دودھ پلاتی تھی تو درود شریف کا ورد میری زبان پر ہوتا۔ میری بیٹی ملحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بس اس کی بڑی آنکھوں میں آج بھی امید کی کرن ہے۔ بشمیمل، یہ جو تمہارے ساتھ ہیں یہ سب درندے ہیں کہ عورت کی آزادی کے نام پر عورت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ عزت اور غیرت کو الحاد کی شراب پلا کر مدہوش کر دیتے ہیں۔ بشمیمل، ایک عام عورت تک پہنچنا کسی بھی لبرل درندے کے لیے مشکل کام ہے، لیکن تم تک یہ بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ آزادی کے نام پر میں جانتی ہوں ربیہ، مجھ سے بہتر انہیں کون جانتا ہوگا، یہ یہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا کام بس اسلام کے خلاف بکواس کرنا ہوتا ہے۔ ان کے فیس بک پیج پر مذہب کی مخالفت سب سے زیادہ اسلام کی ہوتی ہے۔ یہودیت کی تو صرف دکھاوے کے طور پر مخالفت ہوتی ہے۔ اصل ہدف ان کا اسلام اور پیغمبر اسلام ہے۔ یا آنے والی لڑکیوں کو دوسرے ممالک میں وزٹ ایسے نہیں کرائے جاتے، ان سے بزنس کرایا جاتا ہے۔ الحاد کی شراب انہیں مدہوش رکھتی ہے۔ پیسہ، سیر و تفریح، ان کی بنیادی ضروریات سے لے کر عیش و عشرت کے تمام سامان انہیں مہیا کیے جاتے ہیں، اور پھر انہی لڑکیوں کو مسلم لڑکوں کے لیے کانٹے کا چارہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ربیہ کے شوہر علم الدین بھی آ گئے۔ آج تک مجھے داڑھی والے سے سخت نفرت تھی، ہمیشہ ہی داڑھی پر شدید تنقید کی۔ آج اس باوقار انسان کو دیکھ کر اپنی رائے تبدیل کر لی۔ علم الدین نے مجھے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ میں مردوں کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھی۔ علم الدین کو عورت کی عزت کرنا عادی تھی۔ عورتوں کی عزت کرنا اسلام ہی تو سکھایا ہے، ورنہ ان روشن خیالوں نے تو عورت کو مال و تجارت بنا دیا۔ بشمیمل، دیر نہیں ہوئی، واپس پلٹ جاؤ، سچی توبہ کر لو۔ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے لیے راہیں کھول دے گا۔ تم واپس آ جاؤ، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ اس دن میں اس کے کندھے سے لگ کر بہت روئی۔ میرے آنے والی تبدیلی کو جلد ہی میری تنظیم نے نوٹ کر لیا۔ ایک دن میں نے جذبات میں آ کر ان کو خوب سنائی۔ میں نے ان سے کہا، تم ہی وہ ظالم ہو جنہوں نے میرے بچپن کو پامال کیا۔ تم ساری زندگی میری قیمت وصول کرتے رہو۔ تم وحشی ہو، درندے ہو، انسانیت کے دشمن ہو۔ اس میں بہت برے طریقے سے چیخ رہی تھی۔ بشمیمل، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ پھر مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ آج وہاں سے جان بچا کر نکلی ہوں۔ خدارا آپ یہ میسج ہر لڑکی تک پہنچا دیجئے اور ہر گھر تک پہنچا دیجئے گا۔ تمہاری عزت کا صاحبان صرف تمہارا اسلام ہے۔ تم جس آزادی کو دیکھتی ہو وہ آزادی نہیں بلکہ ایک قید ہے۔ دنیا بھی قید اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی قید۔ وہ باپ جو تمہارے لیے کماتا ہے، وہ بھائی جو تمہاری عزت کا رکھوالا ہے، وہ شوہر جس کی ملکیت کی تم ملکہ ہو، تمہاری جنت تمہارے بچے ہیں، تم آزاد ہو۔ خدارا اس قید کا شکار نہ ہونا۔ یہ باہر سے بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے بہت گندی، کھنونی ہے۔ ساری گفتگو کے دوران اس کی آنکھیں مسلسل بہتی رہی۔ وہ بات کرتی رہی اور روتی رہی۔ کئی بار تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کو تسلی دینے کے لیے میرے پاس الفاظ نہ تھے۔ میں بس بت بنا اس کی بات سنتا رہا۔